السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارید سلیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ سب کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے قسط نمبر جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، ریٹن بائی مہا ملک، ایپیسوڈ نمبر 3۔ لیکن اس سے پہلے آپ میں سے جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں اس کو اپنے فرینڈز میں شیئر بھی کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر زیادہ پسند آ جائے تو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو ہم ایپیسوڈ 3 سٹارٹ کرتے ہیں، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، ریٹن بائی مہا ملک۔ انگلیوں کے درمیان کپ کپاتے لرزتے کارڈ پر اس نے ایک نگاہ ڈال کر سامنے کھڑی بلند پرشکوہ عمارت کو دیکھا۔ کارڈ پر سید عالم شاہ کے نام کے نیچے اسی عمارت کا پتہ درج تھا۔ چادر کو سر پر درست کرتی وہ آگے بڑھی۔ گھر سے نکلی تھی تو دل میں نفرت اور غصے کا ایک سمندر سا موجزن تھا، جس میں سارا راستہ وہ ڈوبتی اور ابھرتی رہی تھی، اور اسی لیے اس خوف کا احساس نہ کر پائی تھی جو اس سمندر کی تہوں میں کہیں تھا، مگر تھا ضرور۔ تبھی تو یہاں پہنچ کر اچانک ہی اس طرح سے اودھ کر آیا تھا کہ اس کا پورا وجود اس خوف کے سائے تلے دب رہا تھا۔ دل اس بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا کہ اس نے کئی بار سوچا واپس لوٹ جائے، لیکن دماغ کہتا تھا کہ فیصلہ ابھی ہو جائے تو اچھا ہے۔ آج اگر وہ واپس لوٹ گئی تو عالم شاہ کے بڑھتے قدم پھر کبھی نہیں رکیں گے۔ لبوں پر زبان پھیر کر وہ آگے بڑھی، کال بیل کا بٹن پش کیا۔ چند لمحے مکمل سناٹا چھایا رہا۔ آس پاس بھی دور دور تک ہو کا عالم تھا۔ دور دور بنے تمام مکان اس طرح خاموش کھڑے تھے جیسے ان میں کوئی زی روح نہ بستا ہو۔ جی بی بی، کیا کام ہے؟ اس آواز پر بے طرح چونکی۔ چونکہ گیٹ نہیں کھلا تھا اس لیے ہڑبڑا کر ادھر دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ گیٹ کے دائیں جانب دیوار پر بنی چھوٹی سی کھڑکی کھلی تھی اور اس میں سے ایک خاصا خوفناک شخص جھانک رہا تھا۔ بڑی بڑی مونچھوں سے اس کے چہرے کا تاثر مزید بھیانک ہو رہا تھا۔ سرخ آنکھیں بڑی بے رحمی سے اس پر مرکوز تھی۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ مجھے سید عالم شاہ سے ملنا ہے۔ یہ ان کا کارڈ۔ اس نے کارڈ اس کی جانب بڑھایا جو اس نے نظر انداز کر دیا۔ آپ کا نام؟ میرا نام؟ ان سے کہنا وہ الجھ کر رہ گئی۔ ان سے کہنا وہ آئی ہیں جنہیں آپ روشنی کہتے ہیں۔ کھڑکی کا تختہ کھٹ سے واپس گرا۔ چند لمحوں بعد گیٹ کھل گیا۔ آئیے بی بی جی، ایک باورچی ملازم بڑے عزت و احترام کے ساتھ مخاطب تھا۔ سہمی ہوئی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے بھول گئی کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ وہ جیسے مغلیہ دور کے کسی محل میں آ گئی تھی۔ گیٹ کے دائیں بائیں دور دور تک پھیلے سرسبز لان تھے جو خوبصورت حوضوں، مرمری مجسموں اور حسین پھولوں سے مزین تھے۔ شفاف پانی میں تیرتی سفید بطخیں دور سے سفید پتھر کی بنی ہوئی لگتی تھیں۔ گیٹ سے لے کر مرکزی عمارت تک سرخ بجری کی روش بچھائی گئی تھی۔ روش کے اختتام پر لمبی چوڑی ماربل سے بنی ہر طرف سیڑھیاں تھیں۔ ملازم کی ہمراہی میں وہ کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی سیڑھیاں پار کرنے لگی۔ آگے ٹنٹڈ گلاس سے ہی بنا محرابی دروازہ تھا۔ آپ اندر چلی جائیں، شاہ صاحب آپ کے منتظر ہیں۔ ملازم نے دروازہ کھول کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ زوفشاں نے ایک بار سیڑھیوں کے کناروں پر ایستادہ سنگ مرمر کے ستونوں سے لپٹی سرسبز بیلوں کو اور نیچے پھیلے لان کے منظر کو دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ اس کے پیچھے بے آواز بند ہو گیا۔ اندر بڑے ہال میں اے سی کی خنکی اور نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ زوفشاں نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری اور آنکھیں بار بار جھپک کر تا حد نظر دیکھا۔ کارپیٹ ہال کے سامنے عین وسط میں اوپر جاتی سیڑھیاں تھیں۔ میرون کارپیٹ سے ڈھکی سیڑھیوں پر سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ سب سے اوپر سیڑھی پر کھڑے سید عالم شاہ پر جا رکی۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے، ٹانگیں قدرے پھیلائے وہ بڑی شان سے کھڑا تھا۔ لبوں پر بڑی مدھم
बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट खेल रही थी। हल्की सी चमक देते ग्रे रंग के कपड़ों में उसका दराज कद नीचे से बहुत नुमाया लग रहा था। थोड़ी देर के लिए जुफ्शा को लगा जैसे वो कोई मुजस्समा हो, पत्थर का बेजान मुजस्समा, जो कभी सांस नहीं लेगा, कभी हरकत नहीं करेगा। लेकिन फिर पत्थर के मुजस्समे में हरकत पैदा हुई। उसने हाथ कमर पर से हटा लिए और रेलिंग पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा। यूं तो हमारे यहाँ मंगनी के बाद और शादी से पहले लड़की का यूं ससुराल आना काफ़ी मयूब जाना जाता है, लेकिन यकीन करो तुम्हारा आना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें देखूँ या अपने घर को। वो इसके करीब आकर धीरे से हंसा। जुफ्शा सहम को पीछे हटी। मुझसे डरा मत करो रोशनी, उसने मखमूर आंखें बंद करके खोल ली। कम से कम तुम्हारे वजूद के लिए मैं बिल्कुल बेज़रर हूँ। मैं कुछ कहने आई हूँ आपसे, उसने तमाम तर हिम्मतें मुजतमा की। अच्छा, वो हंसा। ज़रूर कहो, सामान पसंद नहीं आया क्या? दरअसल वो सब कुछ मुकर्रम के सुपुर्द था, न जाने उसने क्या भेजा हो। आखिर आप समझते क्या हैं खुद को? वो तमाम तर खौफ लाए ताक रख कर फट पड़ी। किसने हक दिया आपको यूं दूसरों की ज़िंदगी में मजाक करने का, दूसरों की इज्जत से खेलने का? आपने वो सामान मेरे घर क्यों भेजा? वो दबी दबी आवाज़ में चीखी। क्या मिल गया आपको यूं अपनी दौलत की नुमाइश करके? क्या आप समझते हैं कि ज़बरदस्ती की अंगूठी पहना देने से आप मेरा वजूद अपने नाम लिखवा सकते हैं? हरगिज़ नहीं, मैं थूकती हूँ आपकी दौलत पर। हाथ में थामी अंगूठी उसने आलम शाह के सामने धरी शीशे की मेज़ पर फेंकी। मेरी मंगनी हो चुकी है और मैं किसी और की अमानत हूँ सैयद आलम शाह। आप मेरी कीमत लगाने का कोई इख्तियार, कोई हक़ नहीं रखते। वो उसी तरह बैठा यकटक उसे देखता रहा, यूं जैसे उसके आगे कोई ऐसा तमाशा हो रहा हो जिसे ना तो वो पसंद कर रहा हो और ना ही नापसंद, बस देख रहा हो। आपका बाकी सामान भी जल्द ही पहुंचता होगा और बराए मेहरबानी अब मेरा पीछा मत कीजिएगा। मैं एक शरीफ इज़्ज़तदार लड़की हूं और इस तरह खेलने को आपको कई और चीज़ें यकीनन दस्तयाब हो सकती होंगी। वो वापस जाने को मुड़ी। सुनो, वो अकब में वो खड़ा हो गया। सिर्फ अपनी कहोगी, सुनोगी नहीं कुछ? कहिए। वो मुड़ी नहीं, इसी तरह उसकी जानिब पुश्त किए बोली। मजबूत कदम रखता वो इसके सामने आकर खड़ा हो गया। गौर से देखो मुझे, सर से पाँव तक, फिर इस घर को देखो, एक एक चीज़ पर गौर करो और फिर बताओ मुझे कि कमी कहाँ है। तुम्हारे इनकार और इस रवैये की वजह कहाँ पैदा होती है? मैं वो वजह तो मिटा सकता हूँ रोशनी, लेकिन तुम्हारे हसूल की ख्वाहिश नहीं। और अब ये ख्वाहिश भी कहाँ रही है, जुनून बन गई है। मैंने कब आपकी ज़ात में नुक्स निकाला है या आपकी ज़रो दौलत को अपने तमा के तराजू में तौल कर कम पाया है? ऐसी तो कोई भी बात नहीं। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि मैं आपके लिए नहीं हूँ, और ये बात मैं ख़ुद कह रही हूँ दिल की गहराइयों से। क्या ये बात आपके समझाने के लिए काफ़ी नहीं? हरगिज़ नहीं। उसके लहजे में सफाकी दर आई। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर किसी दूसरे के जीवन में उजाले बिखेरने की तमन्ना है भी तो उसे दिल से निकाल फेंको। आप खुद क्यों मेरी तमन्ना अपने दिल से नहीं निकाल देते? वो एक बार फिर चीख कर उलझ कर बोली। सैयद आलम शाह साहब, दिल मंदिर होता है, सराय नहीं। इस मंदिर पर कोई एक शख्स जलवागर होता है सिर्फ एक दफ़ा, और फिर उसका दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तुम मुझे लफाजी से कायल नहीं कर सकती। उसने पैर ज़ोर से मारा और पलट कर चंद कदम दूर चला गया। तुम जानती नहीं हो कि आलम शाह ने क्या मुकाम दिया है तुम्हें? तुम्हारी जगह कोई और होता तो मिट चुका होता इसका वजूद। यूं मेरे सामने ज़ुबान खींच लेता मैं उसकी, और तुम? वो पलट कर दोबारा इस तक आया। तुम ठुकरा रही हो इस नेमत को। कभी गौर किया है अपने 2 कमरों के बसीदा मकान पर, जिसे मकान कहना और इसमें रहना तुम्हारी तौहीन है? मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता हूँ, यहाँ इस महल में, और तुम इनकार कर रही हो। मुझे आपसे और आपके इस महल से कोई दिलचस्पी नहीं। अपनी तहकीर पर वो सुन होकर सर्द लहजे में बोली। आपको आपका ये अजीमुल शान घर मुबारक हो। मेरे लिए 2 तो क्या 1 कमरे का मकान भी काफ़ी है, अगर मैं इसमें अपने मनपसंद लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारूं तो। बस
اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ بہت ہو چکا، میں صرف ایک بار فیصلہ کرتا ہوں، بار بار نہیں۔ زندگی میں بہت پہلے تصور میں ایک تصویر بنائی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی وہ تصویر پائی تو اسی کو اپناؤں گا، ورنہ ساری عمر اسی طرح گزار دوں گا، اکیلے، تنہا۔ اب وہ تصویر میں نے پا لی ہے تو اسے وہیں سجنا ہوگا جہاں میں چاہوں گا، ورنہ سارے رنگ بکھر جائیں گے۔ اس کے لہجے کی تہ میں سرد مہری تھی، دھمکی تھی۔ میں صرف اپنے منگیتر سے شادی کروں گی، صرف اسی کے دل اور گھر میں سجوں گی، سمجھے آپ؟ اس نے ایک ایک لفظ رک رک کر ادا کیا اور آگے بڑھی۔ سنو روشنی بی بی، اگر کچھ غیر متوقع ہو تو پلٹ کر یہیں آ جانا، تمہارے تمام راستے اب یہیں تک آئیں گے۔ پیچھے سے وہ تمسخرانہ لہجے میں بولا تھا۔ اس کے بڑھتے قدم ایک بار پھر تھم گئے۔ اب میں تمہارے در پر نہیں آؤں گا، تم سے کچھ کہوں گا بھی نہیں۔ جتنا کہنا سننا تھا وہ سب کہہ سن لیا۔ لفظوں کو ضائع کرنا مجھے پسند نہیں۔ اب اقرار کرنے آؤ گی تو تم۔ اس نے سر جھٹکا اور باہر نکل گئی۔ سیڑھیوں سے لے کر روش اور روش سے گیٹ تک کا طویل فاصلہ اس نے محض ایک سانس میں طے کیا۔ گیٹ پر متعین چوکیدار کو شاید اندر سے آرڈر آ گیا تھا۔ اس نے لپک کر گیٹ کھول دیا۔ وہ گیٹ سے نکل کر باہر آئی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ سوزوکی والے کو وہ گھر کا پتہ لکھوا کر آئی تھی۔ وہ سامان سمیت حیران و پریشان کھڑا تھا۔ بی بی جی، شکر ہے آپ نکلیں تو، کب سے کھڑا ہوں یہاں۔ اس نے دہائی دی۔ ہاں بھائی معاف کرنا۔ اس نے چادر سے پسینہ صاف کیا اور مڑ کر کھڑکی بجائی۔ جی؟ رائفل بردار نے فوراً سر نکالا۔ یہ تمہارے صاحب کا سامان آیا، اندر رکھوا لو۔ جی بہتر، میں پوچھتا ہوں شاہ صاحب سے۔ کھڑکی بند ہوئی۔ سنو بھائی، وہ سوزوکی والے کی طرف مڑی، یہ لوگ سامان لینے سے انکار کریں تو تم لے جانا، بھلا ہو جائے گا تمہارا۔ کھٹ کھٹ کرتی وہ آگے بڑھ گئی۔ سوزوکی والا حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ ایسا آرڈر اسے زندگی میں پہلی دفعہ ملا تھا۔ اچھا جی۔ ماجبین کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ زوفی، تم اتنی بہادر کب سے ہو گئی؟ اپا، ہر شخص ایک خاص حد تک بزدل ہوتا ہے، اس کے بعد بہادری کی حد خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ صرف بزدلی اور بہادری کی ہی بات نہیں، بلکہ ہر دو متضاد جذبے اسی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ وہ بڑی گہری سوچ سے واپس آ کر بولی تھی۔ اگر وہ پکڑ کر قید کر لیتے تجھے، اتنا سا خوف بھی نہ آیا دل میں کہ تیرے پیچھے ہمارا کیا حال ہو جاتا؟ کم از کم مجھے ہی بتا کر جاتی۔ ماجبین نے جھرجھری لی۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم نے یہ کام کیا ہے۔ شیر کی کچھار میں آنکھیں بند کر کے چلے جانا بہادری نہیں، حماقت ہوتی ہے، سمجھی تم؟ مجھے تو اتنا غصہ آ رہا ہے کہ جی چاہتا ہے اماں کو بتا دوں۔ پلیز آپی، اس نے ملتجیانہ انداز میں کہا۔ اور پھر یہ سب کچھ تو کرنا ہی تھا نا، میں نے نہ صحیح کوئی اور جاتا، کسی اور کے جانے سے کیا شیر کی کچھار بدل جاتی، بلکہ ہو سکتا ہے نقصان ہو جاتا۔ اماں سے سامان کی بابت کیا کہو گی؟ وہی جو سچ ہے کہوں گی، سوزوکی میں رکھ کر سوزوکی والے کو پتہ بتا دیا تھا، چھوڑا ہے وہ خود۔ اچھا، جیسے مرضی تمہاری۔ اس نے سر ہلایا۔ ویسے کیا کہا اس نے؟ خود کو رستم زمان سمجھتا ہے، بڑا غرور ہے اپنی وجاہت کا، دولت کا، طاقت کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ کہنے لگا غور سے دیکھو مجھے اور میرے گھر کو، اور پھر بتاؤ تمہارے انکار کی وجہ کہاں ہے؟ پھر کیا؟ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں آپ میں اور آپ کے گھر میں رتی برابر دلچسپی نہیں رکھتی۔ یہ شان، یہ نمائش کسی اور کو دکھائیں جو دیکھنا پسند بھی کرے۔ اچھا؟ ماجبین ڈر گئی۔ غصہ نہیں آیا اسے؟ ہاں آیا تو تھا، وہ سوچ کر بولی، لیکن کچھ کہا نہیں اس نے۔ بس اتنا بولا کہ اب میں تمہارے در پر کوئی درخواست لے کر نہیں آؤں گا۔ شکر ہے خدا کا۔ ماجبین نے گہرا سانس لیا۔ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑ دیا اس نے، ورنہ اماں تو کہہ رہی تھی کہ ایسے لوگ کالے ناگ کی طرح ہوتے ہیں، پیچھا لے لیں تو چھوڑتے نہیں۔ بس اب انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، وہ اطمینان سے بولی۔ اسے تو پکا یقین ہے کہ میں اس کی وجاہت اور دولت سے متاثر ہو کر ایک دن ضرور اس کی جانب پلٹوں گی۔ بس اسی یقین میں عمر گزر جائے گی اس کی۔ دونوں بہنیں ہنس دیں۔
ज़ूफ़शा बीबी अभी आलम शाह को जानती नहीं है। अच्छा जी। बड़े दिन बाद वो आया था। ब्लैक जीन्स के साथ स्काई ब्लू शर्ट पहने बड़ा तरोताज़ा और स्मार्ट लग रहा था। ज़ूफ़शा सहन में से गुज़रते गुज़रते रुक कर उसे देखने लगी। हेलो कज़न, वो हल्के से मुस्कुराया। ज़ूफ़शा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। उसको देखकर दिल इत्मीनान से और सुकून के जज्बात से लबालब भर जाया करता था। नज़र लगाओगी? अम्मा की मौजूदगी के बावजूद मासूमियत से पूछने लगा। वो झेम कर आगे बढ़ गई। चाय चाहिए? वो पीछे से वो ज़ोर से बोला था। वो किचन में आकर चाय बनाने लगी। उसे 100% यकीन था कि अभी चंद लम्हों में वो दरवाजे पर मौजूद होगा, और उसका यकीन दुरुस्त निकला। क्या बात है, बड़ी खामोश खामोश हो। हस्बे मामूल दोनों हाथ दरवाजे के दोनों जानिब जमाए वो खड़ा था। इतने दिन बाद आए हो? वो शिकवा करने की आदी तो ना थी, फिर भी न जाने कि उसके लबों से फिक्रा फिसल गया। शायद इसलिए कि पिछले काफ़ी दिनों से वो बड़ी परेशान और उलझी हुई थी। ऐसे में इंसान ना चाहते हुए भी शिकायत कर बैठता है। ओहो, उसे शदीद हैरत हुई। ये आप फरमा रही हैं? बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं, दिल की बर्बादी के आसार नज़र आते हैं। वो हंस पड़ी। मैं तो खुद इसीलिए नहीं आ रहा था कि मलका आलिया को रोज़ रोज़ाना नागवार गुजरता है। मुझे क्या इल्म था कि यहाँ कोई दीदा दिल फर्शे राह किए हुए है। उफ़, उसने लब दांतों में दबा लिया। स्टार्ट ले लिया आपकी खुशफहमियों ने? अरे ये खुशफहमियाँ तो मज़ीद मुस्तहकम हो गई हैं मोहतरमा, और इस इस्तेहकाम में आपकी ज़रा नवाजियों का पूरा पूरा हाथ है। वो कैसे? वो उस दिन भला क्या कह रही थी तुम? वो मुस्कुराते हुए शरारत से पूछने लगा। क्या? यही कि मेरी कुर्बत ही तुम्हारी असल मसरत है, और ये कि मेरे दूर जाने से आज़र। उसने जल्दी से उसकी बात काट दी और मुंह फेर लिया। क्यों? अब मुंह क्यों छुपाती हो? अपने ही अल्फाज से शर्माते तो मैंने पहली बार किसी को देखा है। तुम जाते हो यहाँ से, या अम्मा को बताऊँ कि तुम क्या कह रहे हो? उसने धमकाया। जाता हूँ भई, उसने सहमने की अदाकारी की। मेरी चाय तो दे दो। चाय बन चुकी थी। उसने कप को इसको थमा दिया। जा रहे हैं हम, वो मुस्लिम खफगी से बोला। जाइए, वो मुस्कुराई। अब कभी नहीं आएंगे, हाँ? वो आगे बढ़ गया। आज़र, उसका दिल दहल कर रह गया। पहले ही न जाने क्यों उसका दिल कहीं अंदर ही अंदर डूबा हुआ था। आज़र के ज़रा से मजाक पर चंद लम्हों को रुक सा गया। खुदा ना करे, उसने बड़बड़ाकर कहा। आंखें पानियों से भर गई थी। काम से फारिग होकर वो निकली तो देखा वो माजबी से महफ़े गुफ्तगू था। ज़ूफ़शा का दिल इन दोनों को यूँ संजीदगी से बातें करते देखकर सहम गया। कहीं आपा ने इसे आलम शाह के बारे में तो नहीं कुछ बताया? वो परेशानी से सोचने लगी। ये हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं तुम्हारे चेहरे पर? वो गौर से देखने नहीं तो। वो चेहरा दुपट्टे से साफ करते हुए बैठ गई। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? ये माँ जमी बाजी पट्टियाँ पढ़ा रही हैं मुझे, वो शरारत से बोला। कैसी पट्टियाँ? कहती हैं इस बेवकूफ़ के आंसुओं पर मत जाओ, और किस्मत से मिलने वाला इतना अच्छा मौका गंवाने के बजाय इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ। वाज़ेह रहे वो बेवकूफ़ लड़की तुम हो। फिर? वो बेनियाजी से पूछने लगी। फिर? उसने सरदार भरी। फिर क्या? ज़ाहिर है मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। वो लड़की कितनी ही बेवकूफ़ सही, उसकी मुस्कुराहटें मुझे अजीज़ हैं। नहीं, अगर तुम जाना चाहो तो बेशक चले जाओ। उसके सर दाह भरने पर वो गुस्से से बोली। अच्छा, वाकई? वाकई रोगी तो नहीं? रोना या मुस्कुराना ये मेरा मामला है, तुम्हें इससे क्या? वो तिनक गई। अरे, वो हंस दिया। ये यकायक लड़ने झगड़ने पर क्यों उतर आई? खैरियत तो है? वो चुपचाप बैठी पाँव के नाखून देखती रही। अजीब सी हालत हो रही थी। इससे मिलकर खुशी भी हो रही थी, उस पर बिगड़ने का लड़ने का दिल भी चाह रहा था। पता नहीं उसे क्या हो रहा था। आज़र, ये आलम शाह कौन है? माँ जबीन ने अचानक पूछ लिया। ज़ूफ़शा ने घबराकर इसे देखा, नज़रों ही नज़रों में सरजनिश की, लेकिन वो बेनियाज बन गई। आलम शाह कौन? वो हैरानी से पूछने लगा। सैयद आलम शाह। वो भी जानती तो नहीं, मैं भी जानती तो नहीं, बस नाम सुना है, पता नहीं कौन जिक्र कर रहा था।
سید عالم شاہ، وہ سوچنے لگا، نام تو جانا پہچانا سا ہے، غالباً یہ سید فرمان شاہ کے بیٹے کا نام ہے۔ وہ کون صاحب ہے نہیں تھے، بڑی قداور شخصیت تھی جناب کی، سیاست وغیرہ میں ملوث رہے تھے، اسی لیے مشہور بھی ہوئے کافی۔ اب تو انہیں وفات پائے بھی تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں۔ ان کا بیٹا مشہور ہو رہا ہے بڑے حلقوں میں، غالباً شاہ ہی ہے اس کا نام۔ آپ نے کہاں سن لیا اس کے بارے میں؟ پتہ نہیں کون ذکر کر رہا تھا۔ وہ لا تعلقی سے کندھے اچکا کر بولی، ویسے بڑا با اثر ہے نا؟ ظاہر ہے، وہ ہنس دیا، ایسے لوگ بھی با اثر نہیں ہوئے تو کیا ہم اور آپ جیسے ہوں گے؟ اس کے با اثر ہونے کو تو اس کے باپ کا نام ہی کافی ہے۔ یہ کیا فضول قسم کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ زوف شاہ جو خاموشی سے دونوں کی گفتگو سن رہی تھی جھنجھلا کر بول پڑی، کرنے کو کوئی اور بات نہیں رہ گی کیا؟ اسے کیا ہوا؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا، ذرا سی بات پر بلی کی طرح جھپٹتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی دورہ پڑتا ہے اسے۔ ماجبین نے اسے دیکھا۔ تم فکر مت کرو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے تو میں بھی کافی عرصے سے جانتا ہوں اسے۔ وہ بدستور حیران تھا، میں نے تو یہ دورہ پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ کیا ہے اظہر؟ وہ شرمندہ ہو گئی، تم تو پیچھے پڑ جاتے ہو ہر بات کے۔ تم لوگ بیٹھو، میں کھانا نکالتی ہوں۔ ماجبین اٹھ کر چلی گئی۔ اجالا، وہ اس کی جانب پورے حواسوں کے ساتھ متوجہ ہوا، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ نظریں چرا گئی۔ کتنا مشکل تھا اس سے جھوٹ بولنا، جنہیں دلوں میں بسا کر خاموش پرستش کی جائے، انہیں معمولی سا دھوکہ دینا بھی کتنا اذیت بخشتا ہے، اسے اندازہ ہوا۔ اجالا، اس کے لہجے میں دکھ در آیا، مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ مجھ سے؟ کون سا جھوٹ؟ اس نے حیرانی کی ایکٹنگ کی، کیا کہہ رہے ہو؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم پریشان ہو، بے حد پریشان۔ وہ اس کی آنکھوں میں یکٹک دیکھتا ہوا بولا، کوئی بات ہے جو تمہارے اعصاب پر اس بری طرح سے سوار ہے کہ تمہیں خود اپنی حرکات کا اندازہ نہیں ہو رہا؟ اس بری طرح سے الجھا ہوا میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، اور وہ بات تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے۔ معلوم نہیں اظہر تم کیا سمجھ رہے ہو؟ وہ اضطراری طور پر انگلیاں چٹکانے لگی، میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو کیا میں چھپاتی تم سے؟ اور پھر بھلا کیا بات ہو سکتی ہے، تم خود سوچو۔ معلوم نہیں، وہ آہستگی سے بولا اور خاموش ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے زوف شاہ کا بات کا اعتبار نہیں تھا، وہ محض اس کے نروس ہونے پر چپ ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کئی دن بڑی خاموشی سے چپ چاپ گزر گئے، زندگی معمول پر آ گئی۔ ماجبین اور اماں بظاہر بڑی مطمئن ہو گئی تھی، جیسے جو کچھ پیش آیا تھا وہ محض ایک معمولی سا ناگوار واقعہ تھا، اور وہ واقعی چند ہی دنوں میں ذہنوں سے اتار پھینکنے میں وہ دونوں کامیاب ہو گئی تھیں۔ اس کی حالت البتہ مختلف تھی، وہ چپ تھی، خاموش تھی، بظاہر مطمئن بھی تھی اور خود میں مگن بھی لگتی تھی، لیکن اندر سے وہ کتنی الجھی ہوئی تھی، کتنی پریشان، کتنی ناآسودہ تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ سید عالم شاہ کے گھر سے نکل کر اسے یوں لگا تھا جیسے زندگی کا وہ چھوٹا سا مگر اہم اور کافی ناخوشگوار باب وہ ہمیشہ کے لیے بند کر آئی ہے۔ اس نے خود کو تسلیاں بھی دی تھی اور مطمئن بھی ہوئی تھی، مگر محض ایک قلیل عرصے کے لیے۔ اچانک ہی اس کا دل ایک نئے سرے سے بے چین ہوا تھا۔ ایک دبا دبا لاشعوری خوف یکدم شعوری سطح پر ابھر کر چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ اس کے اندر طوفان برپا ہو گئے تھے، چھناکے سے ہوتے رہتے تھے، جیسے کچھ ٹوٹا ہو لیکن ہاتھوں سے پھسل گیا ہو، زمین سے ٹکرانے والا ہو اور شعور پہلے سے اس کے گرنے کی، ٹوٹ کر بکھرنے کی صدا سن لے۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ ہوا تو نہیں ہے لیکن ہونے والا ہے، اس کی زندگی کی آسودگی اور خوشیاں بکھرنے والی ہوں، فضا میں تحلیل ہونے لگی ہوں۔ وہ سہمی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی، لیکن خود پر قابو رکھتی تھی۔ اتنی پریشانیاں دوسروں میں تقسیم کرنے کے ہنر سے وہ قطعاً واقف نہ تھی، نہ ہی ہونا چاہتی تھی۔ سو ماجبین کی طرح وہ آسودہ بھی نظر آتی تھی اور اماں کی طرح مطمئن اور بے نیاز تھی۔ اماں نے اسے یونیورسٹی جانے سے قطعاً منع کر دیا تھا۔ افسوس تو اسے بے حد ہوا تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ اس کے حق میں کتنا بہتر تھا۔ اپنی عزت اسے ہر شے سے بڑھ کر عزیز تھی۔
इस दिन वो सुबह ही कपड़े इकट्ठे करके धोने बैठ गई थी। वो 2-3 दिन के बाद आसमान पर से बादल गायब हुए थे और सूरज चमक रहा था। सो उसने अंग्रेज़ी के मुहावरे के मुताबिक सूरज के चमकने का पूरा फ़ायदा उठाते हुए कपड़े धोना मुनासिब जाना। जिस वक्त दरवाज़े की बेल बजी, माँ जबीन बावर्ची खाने में रोटियां पका रही थी और अम्मा ज़ोहर की नमाज की नीयत बांधे हुए थी। ज़ुफ़्शा ने हाथ बाल्टी में खंगाले और दरवाज़े की जानिब बढ़ गई। अरे आसिम भाई, आप? इसे दरवाजे पर खड़े आसिम को देखकर जा बजा तौर पर हैरत हुई कि वो इनके घर बेहद कम आते थे और फिर यूं बेवक़्त। वापस चला जाऊं? वो मुस्कुराए, लेकिन बड़ी अजीब तरह से। अरे नहीं नहीं, अंदर आए ना। इन्हें साथ लिए वो अंदर आ गई। आप बैठे, मैं आती हूँ। अम्मा नमाज़ पढ़ रही हैं, बस पढ़ चुकी होंगी। वो ये गौर किए बगैर कि वो कितने परेशान और उलझे हुए लग रहे हैं, फटाफट किचन में चली आई। आपा, ज़रा बताओ तो कौन आया है? कौन? आज़र होगा, उसने रोटियां सेंकते हुए लापरवाही से कहा। उसने शरारत से नफ़ी में सर हिलाया। गलत, लेकिन सही से करीब करीब। माँ भी यकायक समझ गई। वो आए हैं? वो शर्मीलेपन से बोली। क्यों? वो ही आए हैं और आने का मकसद फ़िलहाल वाज़ेह नहीं। वो हंसी। आप फटाफट खाना तैयार करें और हाँ, पहले शरबत बना लें, मैं तब तक उनके पास बैठती हूँ, अकेले बैठे हैं। वो वापस कमरे में चली आई। जी जनाब, उसने पास बैठते हुए वो बोली। अब सुनाएं, कैसे मिजाज हैं? ठीक ही हैं। उन्होंने हथेलियाँ रगड़ी। ज़ूफ़ी आज़र आया था क्या? कल परसों नहीं, वो सोचते हुए बोली। आज तो बुध है ना, वो हफ्ते के दिन आया था। खैरियत? कोई ख़ास बात है क्या? हफ्ते के दिन आया था। उन्होंने उसका सवाल नज़रअंदाज किया। कुछ कह रहा था क्या? कहीं जाने के बारे में? कहीं जाने के बारे में? वो उलझ कर रह गई। कहीं चला गया है क्या? कहाँ गया है, बताकर नहीं गया? पैदर पे उसने कई सवालात कर डाले। कौन गया है? कहाँ गया है? अंदर आती अम्मा इसके अंदाज से समझ गई कि मसला गंभीर है। अस्सलाम वालेकुम। आसम खड़े हो गए। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, बैठो बेटा। क्या बात है, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? वो मुमानी जान, आज़र। क्या हुआ आज़र को? अम्मा बेतरह घबरा गई। वो 2 दिन से घर नहीं आया। सूफशा के ऊपर हज़ारों समंदरों का पानी फिर गया। वो जामदो साख्त बैठी रह गई। घर नहीं आया? अम्मा को ताज्जुब हुआ। लेकिन क्यों? कहाँ गया है? यही तो इल्म नहीं। घर से किसी दोस्त के यहाँ जाने का कहकर निकला था। रात को नहीं लौटा तो हम समझे कि दोस्त ने रोक लिया होगा। अमूमन वो यूं ही करता है, लेकिन वो दूसरा दिन भी गुजर गया और फिर रात भी। मैं आज सुबह से इसका पता कर रहा हूँ। हर दोस्त से पूछ लिया, वो किसी के घर नहीं गया था। हर उस जगह जहाँ से उसके मिलने की उम्मीद थी मैं हो आया हूँ। खुदा जाने कहाँ रह गया हूँ। वो इस्तराब में उठ खड़े हुए। खुदा खैर करे। अम्मा ने दिल थाम लिया। अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे मेरे बच्चे को। कहाँ रह गया? ज़ूफ़ी बेटी, ज़रा पानी ला दे मुझे। वो किसी बुत की तरह साख्त थी। रोबोट की तरह उठकर कमरे से निकली। ज़ूफ़ी? किचन से निकलती माँ जबी ने उसका सफ़ेद चेहरा देखा और रुक गई। खैरियत तो है? जी, वो ज़ेरे लब बोली। आज़र? क्या हुआ आज़र को? खुदा ना करे उसे कुछ हो। वो शदीद कर्ब के आलम में बोली थी। बस वो 2 दिन से घर नहीं लौटा। 2 दिन से घर नहीं लौटा? क्यों? किसी से लड़ाई हो गई क्या उसकी? नहीं तो। उसने नफ़ी में सर हिलाकर लब काटे। वो कब लड़ता है किसी से? पानी लेकर वो लौटी तो अम्मा को सोफ़े पर नीम दराज पाया। उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। ज़ूफ़ी, तुम मुमानी का ख्याल रखो, नमक मिला पानी दो। आसम ने उसे हिदायत दी। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आसम भाई? उसने तड़प कर पूछा। मैं? वो तज़ब्ज़ब से रुक कर बोले। हॉस्पिटल, शोबा हादसात। पानी का गिलास उसके हाथों से निकलकर ज़मीन से टकराया और एक छनाके के साथ रेज़ा रेज़ा हो गया। लेकिन ये आवाज़ तो बहुत पहले सुन चुकी थी। दोपहर ढल गई, जलाती सुलगाती, हज़ारों वसवसे दिल में जगाती शाम उतरी तो अम्मा उठकर बैठ गई। ज़ूफ़शा, माँ जबी, बेटा मेरी चादर ले आओ। वो चारपाई से उतरे हुए बोली। ज़ूफ़शा बरामदे की दीवार से टेक लगाए यकटक सीध में देख रही थी।
اماں کی آواز پر اس نے خالی خالی نظروں سے ان کی جانب دیکھا اور ایک سرد آہ بھر کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اماں؟ ماجبی نے فکر مندی سے کہا۔ ٹھیک ہے میری طبیعت، میرا بچہ ساتھ خیریت سے گھر لوٹ آئے تو شکرانے کے نفل پڑھوں گی، نہ جانے کہاں رہ گیا۔ ایسا کبھی کیا تو نہیں پہلے اس نے۔ ارے زوفی بیٹی چادر لا دے میری۔ کہاں جا رہی ہیں اماں؟ اس نے لب کاٹے۔ کہاں جا رہی ہوں؟ انہیں تعجب ہوا۔ ارے تیری پھوپھی کے ہاں، اور کہاں؟ دوپہر سے تو میرے ہاتھ پاؤں میں دم رہا نہیں تھا جو اٹھتی بیٹھتی۔ اب ذرا دل ٹھہرا ہے تو جا کر خیر خبر تو لاؤں۔ تیری پھوپھی کا جانے کیا حال ہوگا، خدا کرے بچہ ساتھ خیریت سے لوٹ آیا ہو۔ زوفشا کا دل ایک بار پھر تیز تیز دھڑکنے لگا۔ آذر کے متعلق یہ باتیں اس کا دم گھونٹ رہی تھی، جان کھینچ رہی تھی۔ میں بھی چلوں گی اماں، اس نے آنسو پیتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ اماں میں بھی، مہاجبین نے بھی کہا۔ جب سے اس کی منگنی عاصم سے ساتھ طے ہوئی تھی وہ پھوپھی اماں کے گھر نہیں جاتی تھی، عاصم سے بھی پردہ کرتی تھی، لیکن فی الوقت معاملے کی نوعیت سراسر مختلف تھی۔ اماں نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ دروازے پر تالا ڈال کر انہوں نے برابر والی خالہ کو ابا کے لیے میسج دے دیا کہ وہ بھی پھوپھی اماں کے گھر پہنچ جائیں۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے زوفشا کے اندر کتنے ہی موسم تبدیل ہوئے تھے۔ کبھی خیال آتا کہ وہ لوٹ آیا ہوگا اور صحن میں بیٹھا چائے کے ساتھ ساتھ پھوپھی اماں کی جھڑکیاں اور سخت سوچ سن رہا ہوگا اور ہنستا جاتا ہوگا۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کے اندر پھول کھل جاتے، سکون و اطمینان کی لہریں موجزن ہو جاتی، اور پھر اچانک ہی خیال کا دوسرا رخ ابھرتا اور دل سہم جاتا، آنکھیں بھر آتی اگر وہ کہیں بھی نہ ملا ہو تو۔ پھر اس کے اندر ایک شور برپا ہو جاتا، طوفان مچ جاتے، سائیں سائیں کا شور ہر سوچ ہر آواز کو دبا دیتا۔ تمام راستہ وہ اسی کیفیت سے گزرتی رہی۔ اماں اور ماجبین دونوں خاموش تھی۔ ماجبین کا چہرہ بھی غمازی کر رہا تھا کہ وہ بھی زوفشا کی طرح ہی کیفیت سے دوچار ہے۔ البتہ اماں کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، ان کے لب وقفے وقفے سے ہلتے تھے۔ پھوپھی اماں کے گھر کی بیل بجاتے ہوئے اس کے ہاتھ واضح طور پر کانپ رہے تھے۔ دروازہ پھوپھا نے کھولا۔ السلام علیکم، وہ اور ماجبین ایک ساتھ بولی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ ان کے لب محض ہولے سے ہلے، کپ کپاتا ہاتھ انہوں نے باری باری دونوں کے سروں پر دھرا۔ ان کے چہرے سے ان سب کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اب تک نہ لوٹا تھا۔ پھوپھی اماں، سب سے پہلے زوفشا ان سے لپٹ گئی۔ کیوں نہیں لوٹا وہ اب تک؟ اس کی آواز میں لرزش اور نمی تھی۔ دعا کرو بیٹی، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی دلاسا دیا۔ میرا بیٹا جہاں کہیں ہو، خیریت سے ہو۔ عاصم چپ چاپ سر جھکائے بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر تفکرات کا جال تنا ہوا تھا، لب بھینچے ہوئے تھے۔ عاصم بھائی، وہ ان سے مخاطب ہوئی۔ کچھ پتہ نہیں چلا زوفی، وہ بے بسی سے بولے۔ ہر جگہ چھان ماری میں نے۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ سب چپ چاپ سر جھکائے بیٹھے رہے۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی جس سے سب گزر رہے تھے۔ انتظار کا کرب تھا، امید کی کرنیں بھی تھیں، وسوسوں کے سائے بھی تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ابا بھی چلے آئے۔ انہیں سرے سے کسی بات کا علم نہ تھا۔ گفتگو نئے سرے سے شروع ہوئی تو مزید کرب سے بچنے کے لیے اوپر چلی آئی۔ اس کا کمرہ ویسا ہی تھا، ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا، سادہ۔ کتابیں میز پر جمی ہوئی تھیں، کونے میں بچھے پلنگ کی چادر بے شکن تھی، دیوار پر لگی کھونٹی پر اس کے استری شدہ کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ ہر شے کو دیکھتے ہوئے، بے خیالی میں ہر شے کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ آذر، کہاں چلے گئے ہو تم؟ کس آگ میں جھونک گئے ہو؟ کیوں امتحان لینے پر تولے ہو؟ یہ امتحان تو بے حد جان لیوا ہے، لوٹ آؤ آذر۔ اس کے بستر پر جھکی وہ مسلسل روتی رہی، پھر اچانک اس نے سر اٹھایا اور تحیر سے سامنے کی دیوار کو گھورنے لگی، لیکن در حقیقت وہ کہیں اور دیکھ رہی تھی، کسی اور جگہ پر تھی، اور کچھ آواز اس کے کانوں میں شیشے کی طرح اتر رہی تھی۔ سنو روشنی بی بی، اگر کچھ غیر متوقع ہو تو یہیں لوٹ آنا، تمہارے تمام راستے اب یہیں آئیں گے۔ وہ تصویر میں نے پالی ہے تو اسے وہیں سجنا ہوگا جہاں میں چاہوں گا، وگرنہ سارے رنگ بکھر جائیں گے۔ ہاں، درست کہا تھا اس نے، تصویر کے رنگ بکھر رہے تھے، نمکین آنسوؤں کے ساتھ گھل گھل کر بہہ رہے تھے۔ تصویر بے رنگ ہو رہی تھی، اجڑ رہی تھی۔ تو کیا سید عالم شاہ نے؟ میکانیکی انداز میں کھڑے ہوتے اس نے جیسے خود سے سوال کیا۔ ہاں، ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کے دل نے گواہی دی۔
تب اس پر ادراک ہوا کہ جن لفظوں سے وہ مطمئن ہو کر لوٹی تھی وہ در حقیقت اس کی زندگی کا سب سے بڑا اطمینان لوٹنے کے لیے ادا ہوئے تھے۔ وہ تو سمجھی تھی کہ اس کے الفاظ میں رہائی کا پروانہ تھا، اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ زبان تو اسے عمر قید کا پیغام سنا رہی تھی۔ سید عالم شاہ، تم اس درجے بھی گر سکتے ہو؟ دیوار کو مسلسل گھورتے ہوئے شدید حیرانی کے احساس تلے وہ صرف یہی سوچ رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ وہاں کھڑی تھی جہاں اس نے زندگی میں دوبارہ قدم نہ رکھنے کا عہد کیا تھا۔ انسان کے نہایت عزم و استقامت سے تعمیر کیے گئے عہد بھی بسا اوقات کتنے بودے اور کھوکھلے ثابت ہوتے ہیں، اس نے سوچا۔ سید عالم شاہ سیڑھیوں پر کسی مطلق العنان حکمران کی طرح کھڑا تھا۔ سرخ بوجھل آنکھوں میں تیرتے ڈورے اپنی طاقت کے احساس سے دو آتشا ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر اپنی جیت کا احساس، فتح کا خمار تھا۔ میں نے کہا تھا نا، ایک ایک سیڑھی اترتے ہوئے وہ بول رہا تھا، کہ اب لوٹ کر آؤ گی تو تم۔ کاش کہ آپ اس وقت اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں کے بارے میں بھی بتا دیتے تاکہ میں بھی اپنے پلٹنے کی تصدیق کر سکتی۔ اس کا لہجہ سرد و سپاٹ تھا۔ جنگ اور محبت میں ہر جذبہ، ہر حربہ جائز ہوتا ہے، وہ مسکرایا۔ پل بھر کو اصل حقیقت تو صرف فتح کی رہ جاتی ہے۔ اب کہو، ہار مانتی ہو؟ وہ جیسے چند کڑوے گھونٹ نگل کر رہ گئی۔ آذر کہاں ہے؟ جہاں اسے ہونا چاہیے، جہاں تمہارے خواہش کرنے والے کسی بھی احمق کو ہونا چاہیے۔ اپنے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ زبردست۔ اپنے بارے میں کچھ کہے یا نہ کہے، زبردست ہی رہتا ہے۔ میں نے پوچھا تھا آذر کہاں ہے؟ میرے ہی پاس ہے۔ وہ بے نیازی سے بیٹھ گیا۔ کیا قصور ہے اس کا؟ وہ پھٹ پڑی۔ کیا جرم ہوا ہے مجھ سے؟ کیا بگاڑا ہے آپ کا ہم لوگوں نے؟ آخر آپ ہماری خوشیوں کے دشمن کیوں بن گئے ہیں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ روتے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو۔ بڑی دیر بعد وہ بولا۔ وہ یکدم چپ ہو گئی، سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر آذر کا بال بھی بیکا ہوا عالم شاہ صاحب تو میں قتل کر دوں گی آپ کو۔ بہت محبت کرتی ہو اس سے؟ وہ چٹک کر بولا۔ لہجے میں استفہام سے زیادہ حسد کے بھڑکتے ہوئے شعلے تھے۔ ہاں، بے انتہا، بے اندازہ، وہ چلائی۔ وہ بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ اس شدت سے سرخ ہوا کہ وہ سہم کر رہ گئی۔ لبوں کو سختی سے بھینچے وہ اسے تھوڑی دیر گھورتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے جکڑ لیا۔ زوفیا کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ کہو روشنی! اس نے اسے ایک جھٹکا دیا۔ کہو کہ تم میری ہو، صرف میری۔ تم مجھ سے محبت کرو گی، اتنی ہی، اس سے زیادہ، ہر حال میں چاہو گی مجھے، ہر موسم میں پرستش کرو گی میری، بولو! وہ چیخا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ خدا کے لیے رحم کرو، فرعون نہ بنو، کیوں کر رہے ہو یہ ظلم؟ دانت پیس کر اس نے زوفیا کا بازو چھوڑا اور پلٹ کر دور چلا گیا۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہارے پیر پڑتی ہوں، میرے آذر کو چھوڑ دو۔ وہ تو بہت معصوم ہے، بے قصور ہے، اس کا کوئی جرم نہیں جس کی سزا تم اسے دے رہے ہو۔ یقین کرو، بے تحاشا آنکھیں ہیں جو اس کے آنسو بہا رہی ہیں، بے شمار دل ہیں جو اس کی اس طرح گمشدگی سے فگار ہیں۔ کیوں اتنے دلوں کی بد دعا لے رہے ہو سید عالم شاہ؟ ہاں، یقین ہے مجھے۔ وہ مڑ کر بولا تو اس کے لہجے میں تندی اور تیزی نہ تھی، عجیب حسرت تھی، شکستگی تھی۔ یقین ہے مجھے کہ بے شمار آنکھیں ہوں گی جو اس کے لیے اشکبار ہوں گی، کئی دل اس کی جدائی سے پریشان ہوں گے۔ روشنی! وہ اس کے قریب آ گیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان آنکھوں میں سے صرف یہ دو آنکھیں میری ہو جائیں، ان کی ہنسی، ان کے آنسو میرے لیے وقف ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا روشنی کہ ان بے شمار دلوں میں سے صرف تمہارا دل مجھے مل جائے، میرے لیے دھڑکنے لگے، میری خاطر کھلے، میری خاطر مرجھائے؟ بولو، بولو! اب اس کے لہجے میں التجائیں تھیں، تمنائیں تھیں۔ نہیں عالم شاہ، آنسو پونچھ کر وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ دل صرف ایک بار کسی ایک شخص کے لیے وقف ہوتا ہے، پھر ہمیشہ اسی کا رہتا ہے۔ آنکھوں کا رشتہ صرف ایک مرتبہ کسی سے جڑتا ہے، پھر تمام آنسو، تمام مسکراہٹیں اسی شخص کی ہو جایا کرتی ہیں۔ اور وہ شخص مر جائے تو؟ اس کی بات سن کر اس نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ زوفیا کا دل پوری شدتوں سے دھڑکا، آنکھیں پھیل گئیں، یکٹک وہ اسے دیکھنے لگی۔ نہیں،
پھر اس کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ نہیں عالم شاہ، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کرو گے۔ اگر مجھے تمہارے کھو دینے کا ذرا سا بھی وہم ہوا تو میں ایسا کر سکتا ہوں روشنی۔ وہ بے حد اطمینان سے بولا۔ کیسے شخص ہو تم؟ آنکھیں میچ کر اس نے تمام آنسو گرا دیے۔ صرف اپنی ذات سے محبت کرتے ہو، صرف اپنی خوشیوں کے لیے زندہ ہو۔ کون ہے میرا جس کی خوشیوں میں اپنی خوشیاں تلاش کروں؟ خود محروم ہونے کا مطلب دوسروں کا امن اجاڑنا نہیں ہوتا عالم شاہ۔ میں ہر شے سے محروم ہونے کے لیے تیار ہوں سوائے تمہارے۔ تم یقین کرو، اگر میں تمہاری بات مان بھی جاؤں تو اپنے دل پر مجھے یہ اختیار ہرگز نہ ہوگا کہ میں اسے تمہارے نام کر دوں۔ تم ایک خالی کھوکھلا وجود لے کر کیا کرو گے؟ اسے اپنی تمناؤں سے سجاؤں گا، اپنی محبتوں اور چاہتوں سے سینچوں گا۔ روشنی، عالم شاہ کو اتنا غلط مت سمجھو۔ میں تمہیں اس شخص سے زیادہ محبت دوں گا، اتنا چاہوں گا کہ تمہیں دنیا کی ہر شے بھول جائے گی۔ محبتیں مشروط نہیں ہوا کرتی۔ ضد مت کرو، ضد میں تمہارا اپنا نقصان ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ تمہارا ساتھ، تمہاری رفاقت، ہر موسم میں، ہر عالم میں۔ میں انکار کروں تو؟ سہمے سہمے انداز میں پوچھا۔ تو انکار کی وجہ کو مٹا دوں گا۔ اس کے لہجے میں صفاقیاں تھی، مضبوطی تھی۔ اف! بے تحاشا چکراتے ہوئے سر کو اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ مجھے خدائی کا دعویٰ نہیں ہے روشنی۔ اس کی حالت کو بغور دیکھتا وہ صوفے پر جا بیٹھا۔ لیکن اتنا یاد رکھو کہ فی الوقت میں ہی وہ شخص ہوں جو آخری فیصلے کا اختیار رکھتا ہوں۔ ہاں، البتہ میرا فیصلہ تمہارے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ بے شک فی الحال تم لوٹ جاؤ، جا کر اگر کہیں سے مدد مانگنا چاہو تو مانگ دیکھو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا تمہارے لیے کون طلبگار ہے۔ وہ جانتی تھی وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ درست تھا۔ خدا کی ذات پر اسے مکمل بھروسہ تھا، لیکن اسے علم تھا کہ خدا اپنے بندوں کو آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ سو وہ گزر رہی تھی۔ سید عالم شاہ کی طاقت کے متعلق اسے رتی برابر شک نہ تھا۔ وہ جانتی تھی یہ زمانہ ہمیشہ دولت اور طاقت کا ساتھ دیتا آیا ہے اور دیتا رہے گا۔ وہ سڑک پر کھڑی ہو کر پوری دنیا کو مخاطب کر کے چیخ چیخ کر بتائے بھی تو کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا اور عالم شاہ کو موت پر جانا جائے گا۔ بالفرض اس کی بات تسلیم کر بھی لی جائے تو کسی کی اتنی ہمت نہ ہوگی کہ وہ عالم شاہ کے مقابلے میں اس کی کمزور ہستی کا ساتھ دے۔ ایک ایک کر کے بے شمار چہرے اس کی نظروں میں سے گزرنے لگے۔ آذر کا چہرہ، پھوپھی جان کا چہرہ، پھوپھا اور آسم بھائی کے چہرے، آسم بھائی سے وابستہ ماجبی، اماں، ابا، کتنے لوگ تھے فی الوقت جن کی تمام خوشیوں کا دار و مدار آذر کی واپسی پر تھا۔ کتنی نظریں اس کی منتظر تھیں اور فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کی زبان کی ایک جنبش پر پنہاں تھا۔ لیکن آذر، اس نے سوچا، کیا وہ جی پائے گا؟ اس کی زندگی میں وابستہ کئی زندگیاں تھیں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھی اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ اس کا ماتھا عالم شاہ کے گھٹنے سے جا لگا۔ اسے چھوڑ دو عالم شاہ، اسے چھوڑ دو، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، سسکتے ہوئے اس نے کہا۔ عالم شاہ کے لبوں پر بڑی آسودہ مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ تمہیں پا لینے کی خوشی اتنی خوبصورت ہے کہ میں اپنے رقیب کی زندگی بھی گوارا کر سکتا ہوں۔ تم نے کتنا بدل دیا ہے عالم شاہ کو۔ عالم شاہ کو بھی وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں بدل دے گا، تمہارا دل بدل دے گا، تمہاری محبتوں کا مرکز بدل دے گا۔ ہسپتال کے کمرہ نمبر 8 میں وہ سب جمع تھے۔ پلنگ پر لیٹے آذر کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اسے گلوکوز کی بوتل چڑھ رہی تھی۔ آہ، وہ کراہا! امی! ماں صدقے میرے بیٹے! پھوپھی اماں لپک کر اس تک پہنچی۔ بول امی، اجالا! ہاں بیٹے، اجالا ہی تو ہے، ساری بتیاں جلی ہوئی ہیں۔ زوفشا خاموشی سے اٹھ کر اس تک جا پہنچی۔ آذر! مدھم سروں میں اس نے پکارا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ زوفشا نے لب کاٹ کر امڑتے ہوئے آنسوؤں کو روکا اور نظریں چرا لیں۔ زوفی! ہاں آذر، کہو۔ کل کیوں نہیں آئی تھی؟ نحیف آواز میں اس نے پوچھا۔ کل؟ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ کل کا سارا دن وہ اس محبت کا ماتم کر رہی تھی جسے ایک مدت سے وہ دونوں مل کر بڑے پیار سے پروان چڑھا رہے تھے۔ وہ کیسے بتاتی کہ کل وہ اپنی تمام تر ہمتوں کو مجتمع
کرتی رہی تھی، خود کو سمجھاتی رہی تھی، اس قربانی کے لیے آمادہ کرتی رہی تھی جو وہ دینے کی حامی بھر چکی تھی، اور پھر اسے خود پر بھی قابو رکھنا تھا، خود کو منائے بھی رکھنا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے حصے کی آگ میں کسی اور کو جھلسانے کی وہ کبھی بھی قائل نہ تھی۔ وہ دوسروں کی پریشانیاں بھی اپنے نام کروانے والے لوگوں میں سے تھی، بھلا خود پریشانیاں کیسے بانٹتی پھرتی۔ اس واقعہ کا اس نے کسی کو علم نہ ہونے دیا تھا، حتیٰ کہ ماں جبین کو بھی نہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ اسے علم تھا کہ کوئی بھی اس کی بات نہ سمجھتا نہ مانتا، آذر، عاصم بھائی، ابا، پھپھا جان، ان میں سے کوئی بھی اس قربانی پر راضی نہ ہوتا اور انہیں سمجھانا بھی ناممکن ہوتا۔ اس نے دل ہی دل میں تمام فیصلے خود کر لیے تھے۔ اسے اپنے پیاروں کی خوشیاں اور ان کی زندگیاں عزیز تھیں۔ اس کے لیے سب کی نظروں میں گرنا بھی پڑتا تو وہ سودا اسے منظور تھا۔ عالم شاہ کی حرکات اور اس کی عائد کردہ شرائط سب کے علم میں آتی اور پھر اس کی شادی عالم شاہ سے ہوتی تو اسے ساری زندگی اس قربانی کے صلے میں عقیدتوں کے ہار پہننے پڑتے، ترحم اور ہمدردی کے جذبات سمیٹنے پڑتے۔ یہ اسے منظور نہ تھا، اس نے ہر الزام اپنے سر لے لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بولو زوفی، آذر کی آواز اسے اس خیالوں سے کھینچ لائی۔ وہ چونکی۔ میں بس تمہاری خیریت کی دعا مانگتی رہی۔ تم ٹھیک تو ہو نا آذر؟ ہاں، وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ جس کے نام تمہاری دعائیں ہوں اس کا بھلا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ وہ لوگ کون تھے آذر؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نامعلوم کون تھے، میں تو کسی کو بھی نہیں جانتا۔ انہوں نے مجھے کیوں پکڑا، کہاں لے گئے، کیوں مارا پیٹا، میں کچھ نہیں جانتا زوفی۔ مجھے علم نہیں ہے کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ اس نے سرداب بھری۔ سچ شکر کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ تم سے کیا چاہتے تھے۔ پھر تیسرے دن انہوں نے مجھے خود ہی گھر پر چھوڑ دیا۔ عجیب پاگل تھے، وہ بولے گیا۔ اچھا بس، تم ذرا باتیں مت کرو، آرام کرو۔ اس نے آذر کا ہاتھ دھیرے سے دبایا۔ میں کل پھر آؤں گی۔ تم جا رہی ہو اتنی جلدی؟ ہاں آذر، اس کے لہجے میں شکستگی تھی، میں جا رہی ہوں۔ کچھ دیر رک جاؤ، وہ ملتجی ہوا۔ میں نے کہا نا میں کل آؤں گی۔ وہ آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر مڑ گئی۔ چلیں ابا، اس نے ابا کو دیکھا۔ مجھے کچھ ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اچھا چلو، ابا بھی اس کے رویے پر حیران ہوئے۔ ہاں جی، تو اس طرح سے ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کو ضرور لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں، اور اب دیکھتے ہیں نیکسٹ سید عالم شاہ کیا کرتا ہے جی۔ اس نے ویسے آذر کے ساتھ تو بہت ہی نجائز ہوئی، آذر کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے کوٹ پڑ کیوں گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں سید عالم شاہ صاحب آگے کیا کیا گول کھلاتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔